پہلے یا ایھاالذین آمنو ایمان والوں کا خطاب ہے. اذا تداینتم باہم معاملہ کرو تم کس کا؟ قرضے کا. کوئی چیز یا تو کسی کو رقم دے رہے ہو یا کوئی ادھار چیز دے رہے ہو یا لے رہے ہو تو تمہیں چاہیے، اس کو بیع سلم کہتے، کوئی چیز ادھاری لے دے رہے ہو یا پھر کسی کو رقم ادھار کے طور پہ دے رہے ہو اور مدت مقرر الی اجل مسمى کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو مدت لکھنی چاہیے کہ اتنے عرصے بعد جو ہے میں نے یہ رقم واپس لے لینی ہے یا اتنے وقت تک میں آپ سے یہ قرضہ لے رہا ہوں. فاکتبوہ تو چاہیے کہ اس کو لکھ لو. تحریر ضروری ہے. یہاں تحریر کا درس دیا گیا ہے کہ ہر چیز لکھنی چاہیے. پہلے لکھنے کا اتنا نہیں تھا تو ابھی تو ہر چیز لکھی جاتی ہے. وَلْيَكْتُبْ اب لکھے کون؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب ایک لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ، یعنی ایسا عادل ہو اور ایسا لکھنے والا ایسا کاتب ہو جو عادل ہو. عادل کا مطلب یہ ہے کہ کسی سائڈ کا نہ ہو، تیسرا بندہ ہو، دو طرفہ جو ہے کسی کے ساتھ اس کا معاملہ نہ ہو، تاکہ کمی زیادتی کے ساتھ نہ لکھے، خالص عدل کے ساتھ لکھے، اس لیے کاتب بالعدل فرمایا. ولا یأبى کاتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا ان یکتب یہ کہ لکھے کما علمہ جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے. فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے. یہاں کاتب جو ہے لکھنے والا کہ لکھنے کے معاملے میں، کیونکہ یہ ایک اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی ہے تو اس خیرخواہی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرو. اللہ رب العزت نے تمہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، تمہیں صلاحیت استعداد دی، تو تمہیں ایسے معاملات میں انکار نہیں کرنا چاہیے جہاں تمہارے بھائی کو تمہاری ضرورت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم لکھ کر دو. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص علی الحق جس پہ حق ہے. تو لکھوائے کون؟ اب مثلا ایک قرض دینے والا ہے اور ایک قرض لینے والا ہے. اب ان میں سے لکھوائے کون کہے کہ یہ والا لکھ لو؟ تو اقرار نامہ کس کے ذمے ہے؟ جس کے ذمے حق ہے. جو قرضہ لے رہا ہے کہ میں اتنی رقم قرضہ لے رہا ہوں تو وہ اس کا اقرار نامہ ہو جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو لکھوانا چاہیے جو لے رہا ہے، جس کے ذمے حق ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ تعالیٰ سے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے، یعنی لکھوانے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور نہ کمی کرے اس سے کچھ بھی. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پس اگر ہے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے، یعنی جو قرضہ لے رہا ہے، تو وہ سفیہن بے وقوف ہے یا ضعیفن یا عقلی سفیہن کا مطلب ہے ضعیف العقل ہے کہ عقلی طور پہ اتنی سمجھ نہیں ہے، اور ضعیفن کا مطلب ہے ضعیف البدن ہے کہ جسمانی طور پہ یعنی لکھوا نہیں سکتا، یا بوڑھا ہے یا ایسا ہے کہ اس کو معذور ہے، کچھ بھی ہے. او لا یستطیع ان یمل یا نہیں طاقت رکھ سکتا وہ یہ کہ لکھوائے، یعنی کہ طاقت اس لیے نہیں رکھ سکتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ بھی وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، جسمانی طور پہ بھی گونگا نہیں ہے، ٹھیک ہے بول سکتا ہے، عقل و شعور بھی ہے اور گونگا بھی نہیں ہے. یہ دو باتیں تو ہو گئی نا. تیسری بات بھی اللہ نے فرمائی او لا یستطیع، مثلا یہ ہے کہ کسی اور ملک کا باشندہ ہے، اس کو وہ زبان آتی ہی نہیں ہے جو لکھوائے، تو پھر تو تیسرے بندے کی ضرورت، ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ آپ میری جانب سے لکھوا دو. اب وہ ضعیف البدن بھی نہیں ہے، ضعیف العقل بھی نہیں ہے، لیکن اس کو زبان نہیں آتی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اور بھی مثلا کوئی معذوری ہے، او لا یستطیع ان یمل کہ وہ طاقت نہیں رکھ سکتا یہ کہ لکھوائے، تو فلیملل ولیہ بالعدل پس چاہیے کہ لکھوائے ولی اس کا عدل انصاف کے ساتھ. تو ولی میں بچے کا تو ولی ہوگا، مثلا نابالغ ہے، او لا یستطیع کا ایک یہ بھی ہے کہ نابالغ ہے، ٹھیک. تو ولی سے مراد بڑا ہے کوئی بالغ، تو ولی سے مراد یہاں پھر کیا ہوگا؟ وکیل مقرر کر لے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اب پہلے تحریر کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، پھر گواہی کا دیا، کیونکہ محض تحریر جو ہے نا وہ حجت شرعی
نہیں ہے. کسی عدالت میں محض تحریر کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوگا جب تک گواہ نہیں ہوں گے. اور شرعاً یہ قانون ہے کہ محض تحریر حجت شرعی ہے ہی نہیں جب تک شرعی گواہ موجود نہ ہوں. تو اس لیے تحریر کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا درس کس چیز کا دے رہے ہیں؟ گواہوں کا دے رہے ہیں کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ گواہ بناؤ 2 گواہ اپنے مردوں میں سے. مِن رِجَالِكُمْ، یہ کم جو ضمیر ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ مسلمان ہونا چاہیے، کہ اپنے مردوں میں سے. کم ضمیر کیا کہہ رہی ہے؟ کہ مسلمان ہونے چاہیے. اور رجالکم کہ مرد ہوں تو 2 مرد. فَإِن لَّمْ يَكُونَا، پس اگر نہ ہوں رجلین 2 آدمی، تو فرجل پس 1 مرد ہو، وامرأتان اور 2 عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، شہداء یعنی گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. تو ترضون کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو معتبر ہوں، جو ثقہ ہوں، جو عادل ہوں. تو پتہ چلا کہ گواہوں میں ممن ترضون کے ذریعے اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن پہ تمہیں اعتبار ہو، گواہ ایسے ہونے چاہیے جو عادل ہوں، گواہ ایسے ہونے چاہیے جو ثقہ ہوں. تو اس لیے گواہوں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو مر رجالکم کے مسلمان بھی ہوں. تو 2 عورتیں کیوں ہوں؟ کہ انتظل احداہما، اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، یعنی ذہنی طور پہ بھول گئی ہے یا بیان دیتے ہوئے اس طرح الفاظ بول نہیں سکی، تو فتذکر احداہما الاخری، بس چاہیے کہ یاد دلا دے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ نا دوسری کو. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور پہلے تو کاتب کو کہا کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور اب گواہ کو کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کرے گواہ اذا ما دعوا، جب وہ بلایا جائے، کہ جب اسے بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو اسے گواہی دینی چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتاؤ تم، نہیں وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ سستی کرو تم، ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھو اس کو، صغیراً چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً یا بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ اس کی مدت تک، یعنی جو اس کی مقرر مدت ہے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، لکھ لینا چاہیے. اور اس لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑے بڑے لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. اس لیے اللہ لکھنے کا گواہوں کا بھی اور لکھنے کا بھی درس دے رہے ہیں نا. ہاں جی ٹھیک ہے. ذالکم اقسط، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ آپ لکھ بھی لو اور گواہ بھی ہونے چاہیے. وہ اقوام، اور زیادہ درست بات ہے لشہادتی، گواہی کے لیے، گواہی کے لیے یہ ایک درست طریقہ ہے. وہ ادنا، اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو الا ان تکون، اللہ ترتابو یہ کہ نہ شک میں پڑھو تم، یعنی جب ایسا کر لو گے تو شک میں مبتلا نہیں ہوگے. تحریر بھی لکھی ہوئی ہوگی، گواہ بھی موجود ہوں گے، تو پھر تم جو اللہ طریقے بتا رہے ہیں اسی کے مطابق چلو گے تو کبھی بھی شک میں نہیں پڑو گے. ہاں ایک اللہ مستثنائی صورت بتا رہے ہیں کہ الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرتاً، نقد حاضر، ہاتھ در ہاتھ، یعنی کہ اس میں ادھار والی کوئی بات نہیں ہے. تو تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرتاً، حاضر یہ نقدی، تدیرونہا کہ معاملہ کر رہے ہو تم اس کا، بینکم آپس میں. فلیس علیکم جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، اللہ تکتبوہا یہ کہ نہ لکھو تم اس کو، کیونکہ اس کا معاملہ تو اسی وقت ہو رہا ہے تو اس لیے نہ لکھو تو گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی لکھ لینا چاہیے، نقدی ہو تو پھر بھی، اس لیے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ بعد میں یہ کہے کہ میں نے تو یہ چیز بیچی نہیں ہے، یا کیا نام ہے خریدنے والا یہ کہے کہ میں نے اختیار لیا تھا واپسی کا بھی، یا پھر میں بھی مجھے ملی نہیں ہے، یا اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے لکھ لینا چاہیے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب باہم آپس میں بیع کرو تم، یعنی تجارت کرو تم. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، پہلے تو لکھنے والے کو اللہ نے کہا کہ مت انکار کرو، لکھو
फिर गवाह को कहा अल्लाह ने कि गवाही से इनकार न करो। उधर उन दोनों को दरस दिया, फिर दूसरे लोगों को दरस दिया कि तुम्हें भी चाहिए कि तुम कातिब को और तुम गवाह को परेशान ना करो कि खामखा जो है। अब इस परेशानी में ये बात भी हो सकती है कि लिखने वाला कोई अपनी मजदूरी चाह रहा है, वो वक़्त दे रहा है तो उसको उसकी मजदूरी देनी चाहिए, या गवाह को कहीं बुलाया जा रहा है कि वहाँ आके गवाही दो तो उसके आने जाने का ख़र्चा अगर उसको नहीं दिया जा रहा, उससे वक़्त भी लिया जा रहा है, वो अपना ख़र्चा भी कर रहा है, तो ये उसको तकलीफ़ देने वाली बात है। तो जो उनका ख़र्चा हो रहा है या जो उनकी मजदूरी बनती है वो उनको देनी चाहिए। व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूकुम बिकुम, और अगर करो तुम, यानी फ़इन्नहु पस बेशक वो, फ़ुसूकुम बिकुम, मेरे ज़हन से ही निकल गया, पस बेशक, हाँ बेशक ये गुनाह है तुम पर, यानी कि अगर उनको तकलीफ़ दोगे, ऐसा करोगे तो ये गुनाह की बात है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है तुमको अल्लाह ताला। यानी कितनी बारीकी मसाइल अल्लाह बता रहे हैं, कितने बारीक अहकामात अल्लाह हमें दे रहे हैं, अल्लाह सिखा रहा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाले हैं कि कितने मसाइल पैदा हो जाते हैं जब इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अहकामात दे रहे हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो, हमारे बाहम लड़ाइयाँ ना हों, और हम बाहम एक दूसरे की दिल आज़ारियाँ और माली और जिस्मानी नुकसानात न करें। तो इसलिए अल्लाह ताला के मुरत्तब किए हुए क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। व इन कुंतुम अला सफ़रिन, अगर तुम सफ़र पे हो, यानी घर नहीं हो, कातिब भी नहीं और गवाह भी नहीं, और सफ़र में कहीं ऐसा मामला पेश आ रहा कि तुम कोई किसी को कर्ज़ दे रहे हो या ले रहे हो, कुछ ऐसा मामला कर रहे हो, तो फिर क्या करो? फिर अल्लाह उसका अलग कानून दे रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं इन कुंतुम अला सफ़रिन, और अगर हो तुम सफ़र पर, लम तजिदू कातिबन, नहीं पा रहे तुम लिखने वाला, यानी तुम्हारे पास कोई कातिब नहीं है, तुम खुद लिख भी नहीं सकते, तो अब क्या होना चाहिए? अब कोई कर्ज़ भी मांग रहा है, मुसाफिर है, कोई परेशान है, उसको रकम देनी है और लिखने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर क्या करें? बाज़ दफ़ा इंसान के पास कोई चीज़ होती है, मसलन फ़र्ज़ करें सफ़र में मजबूर हो गया, उसके पास सोने की अंगूठी है या कोई चीज़ है, लेकिन पैसे नहीं है कि कहीं मामला करे, तो क्या है? फ़रिहान मकबूज़ा, पर रहन मकबूज़ा यानी कब्ज़ शुदा, यानी रहन रख दिया जाए, गिरवी रख दी जाए। गिरवी किसे कहते हैं? कि कोई चीज़ दे करके ना तो पैसे ले लिए जाए कि जब मैं आपसे ये पैसे वापस करूँगा तो ये आप मेरी चीज़ वापस दे दीजिएगा, इसको गिरवी रखना, इसे रहन रखना कहते हैं। फ़इन अमीना बाज़ुकुम बाज़न, और गिरवी रखने बाज़ दफ़ा ऐसा है कि ताल्लुक़ होता है और पूरा एतबार होता है, तो फिर गिरवी रखने की भी ज़रूरत, बंदा सोचता है नहीं है मुझे इसकी हेल्प कर लेनी चाहिए, इस वक्त में मुझे कर्ज़ा दे देना चाहिए, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, गवाहों की ज़रूरत नहीं और गिरवी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पे एतबार है, ये मेरा अपना जानने वाला है या अपना भाई है या फ़लाँ है, तो पूरा एतमाद होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी बात बताई। अल्लाह फरमा रहे फ़इन अमिना बाज़ुकुम बाज़न, बस अगर अमन है तुम में से बाज़ को बाज़ पे, यानी मुतमईन हो तुम, तो फ़लियुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, बस चाहिए कि यानी एक बंदे ने तुम पे एतमाद किया है, न लिखवाया, न कोई गवाह मुकर्रर किया, न तुमसे कोई चीज़ गिरवी ले करके रखी, तो फिर तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसकी अमानत का हक़ की अदायगी करो। फ़लियुअद्दिल्लज़ी, बस चाहिए कि अदा करे वो शख्स, तुमिना क्या है, जो बस चाहिए कि अदा करे वो शख्स, वो तुमिना अमानत हो, कि जिसके पास रखी गई, अमीन बना, यानी रखी गई उसके पास उसकी अमानत, यानी जो चीज़ उसको दे दी गई। वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु, और चाहिए कि वो डरे, चाहिए कि डरे अल्लाह ताला से, रब्बहु जो उसका रब है। यहाँ भी अल्लाह तकवा की बाड़ लगा रहे हैं, खौफ खुदा दिल में डाल रहे हैं कि भाई अगर मामला लिखा नहीं गया, गवाह नहीं है, तो तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए। वला तक तुम शहादा, और ना छुपाओ तुम गवाही को, कि जब गवाही के लिए बुलाया गया है तो गवाही देनी चाहिए। वमन यक्तुमहा, बस जो उसको छुपाएगा, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु, बस बेशक गुनाहगार है दिल उसका,
یعنی اس کا دل گناہ گار، یعنی یہ زیادہ اللہ رب العزت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو گواہی دینی چاہیے، لیکن اب گواہوں کو بھی اتنا پریشان کیا جاتا ہے، ایسے ایسے چکر دلوائے جاتے ہیں کہ بس وہ اپنا ساری ان کی مصلحتیں اپنا سب چھوٹ جاتا ہے اور گواہی دینے کے لیے، اور اب گواہ اس طرح ملتے بھی نہیں، اب تو گواہ خریدے جاتے ہیں پیسے دے کر کے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، ان احکامات کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگیاں گزارنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔